آیت نمبر 24 سورۃ بنی اسرائیل کی ختم ہوئی، 25 شروع ہو رہی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے۔ اے بیٹا یہ عالم، ازلم، اسلم، اکبر، جو بھی اس پیٹرن پر نا اس وزن پر لفظ آئیں گے نا، سب کا یہ نا اکثر معنی یہی کرتے ہیں کہ زیادہ، ازلم زیادہ ظالم، سب سے بڑھ کر ظالم، اصغر سب سے چھوٹا، اکبر سب سے بڑا، اکرم سب سے زیادہ عزت والا، ٹھیک ہے، عالم سب سے زیادہ جاننے والا، اور بعض جگہ پر یہ بھی لکھا تھا خوب جاننے والا، ٹھیک ہے۔ اس کو عربی میں ہم وہ کیا پڑھا، اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کے سیگے، اضرب و ضربان یضربون، ٹھیک ہے۔ تو ربکم اعلم تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، بی ساتھ پر کو وجہ میں بدلے کے کو، ما جو، تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں، نفوس نفسن کی جمع، اور نفسن کے ہم نے 2 معنی زیادہ پڑھے تھے قرآن پاک میں جو بار بار آتے رہتے ہیں، وہ کون سے تھے بنا؟ نفسن کا معنی دل اور نفسن کا معنی جان، ٹھیک نا، یہاں دل کے معنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، ان کا معنی اگر، اور کبھی کبھی نا ان کا معنی بے شک بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ان ہے نا، ان کا زیادہ معنی کیا استعمال ہوتا ہے بلا؟ کہ، ان کا زیادہ معنی کہ، اور کبھی کبھی بے شک، ٹھیک ہے۔ تو ان تکونوا اگر تم ہوگے صالحین نیک، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر تم نیک ہوگے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، تو ان بے شک، وہ اللہ تعالیٰ، کانا ہے للأوابین توبہ کرنے والے، اواب تواب توبہ قبول کرنے والا، اور اواب توبہ کرنے والا، اور یہ اواب اور علام، دراب، نصار، یہ سارے نا یہ بیٹا آئیں گے اس میں مبالغہ، یعنی نا انگلش میں کہتے ہیں 3rd ڈگری، یعنی بہت زیادہ، اواب بہت زیادہ جو توبہ کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان توبہ کرنے والوں کو غفورا بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو، اللہ اکبر۔ تو اب یہ اشارہ کیا فرما دیا کہ والدین کی خدمت کرنی ہے، اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، جو اگر کبھی کوئی کمی بیشی ہو گئی سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو والدین کی خدمت کریں گے تو پھر ہی بات بنے گی، والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو وہ بات، حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد بھی، والدین کی وفات شریف کے بعد بھی آپ جو ہے نا ان کی خدمت کر سکتے، کیسے بنا؟ ان کے لیے دعا کر کے، ان کے لیے صالح ثواب کر کے، کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں کہیں یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما، میرے فلاں فلاں کو عطا فرما، تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب نہ والدین کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو والدین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بھی اچھا سلوک ہو سکتا ہے۔ آگے وآت ذی القربیٰ، وآتی اور عطا کیا کرو، دیا کرو، ذا کا معنی والا، ذی القربیٰ قربا قربت والے، یہ قربت والوں سے مراد کیا ہوتا ہے بلا؟ یہ رشتہ دار، رشتہ داروں کو دیا کرو حقہ، ان کا حق، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اچھا سلوک کیا کرو رشتہ داروں کے ساتھ، والمسکین اور مسکینوں کو، غریبوں کو بھی ان کا حق دیا کرو، ان پر نا مال خرچ کیا کرو، اور ٹھیک ہے چھوٹی، اور والد رشتہ داروں کو بھی دیا کرو ان کا حق، اور مسکینوں کو، غریبوں کو، وابن السبیل، ابن کا معنی کیا تھا بھلا؟ ابن بیٹا، بنت بیٹی، تو وابن السبیل، سبیل کہتے ہیں راستہ، راستے کا بیٹا، مراد کیا بھلا؟ مسافر، لفظی معنی یہ ہوتا ہے وابن السبیل راستے کا بیٹا، مراد اس سے کیا بھلا؟ مسافر، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دیا کرو۔ مسافروں کو ان کا حق کیسے دینے؟ آپ راستہ جو چل رہے ہیں تو بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسے، یہ کیلا کھایا، کیلے کا چھلکا پھینک دیا، یہ جوس پیا، جوس کا ڈبہ پھینک دیا راستے کے اندر، تو یہ تو غلط بات ہے، تو مسافروں کا حق خراب کرنے والی بات ہے، تو مسافر جو گزرنا چاہیں گے وہ پریشان ہوں گے۔ اسی طرح سے بعض مرتبہ نا جو دکان والے ہیں یا گھروں والے اپنے گھروں کے باہر نا جو کچھ چیزیں ایسی رکھ دیتے ہیں، پھٹے رکھ دیے، کوئی ایسی چیزیں رکھ دی تو گزرنے والوں کے لیے وہ پریشانی ہوتی، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ نا راستہ کھلا رکھنا چاہیے، راستے میں بلا وجہ تنگی پیدا کرنا تو یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مسافر چلتا چلتا اس نے کہا جی میرا جو ہے نا پیسے میرے پاس ختم ہو گئے ہیں
تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے کوشش کریں اس کو کرایہ وغیرہ دے دیں، یا اسے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے تو آپ ان کو پانی پلا دیں، کھانا کھلا دیں، تو یہ سارے کا سارا کیا معاملہ بن جائے گا. مسافروں سے بھی اچھا سلوک کیا کرو، ان کو بھی ان کا حق دیا کرو. ولا تبذر تبذیرا، اور نہ فضول خرچی کرو، یہاں لکھا ہے، اور نہ فضول اڑا، فضول نہیں اڑانا. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہیں کرنی. اور وہ پیچھے بھی ہم نے وہ پڑھا تھا ولا تسرفوا، کہ فضول خرچی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آگے بھی اگر لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ فضول خرچی کریں نہ کنجوسی کریں. سچا مسلمان کیا ہے؟ وہ درمیانہ روی اختیار کرتا ہے، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. تو یہ دیکھیں فرمایا فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین، یہ جملہ ہے نا اگلا، اس کو زبانیں بھی ذرا یاد کر لیں. ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. کانو وہ ہیں، اخوان بھائی، اخن ایک بھائی تھی، اخوان زیادہ بھائی. اخوان الشیاطین شیطانوں کے وہ بھائی ہیں، تو جو فضول خرچی کرتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم بھی یہ فضول خرچی سے بچا کریں. جتنی کی ضرورت ہے. گھر کے اندر آپ دیکھیں یہ لائٹ، جہاں آپ جس کمرے میں بیٹھی ہیں وہاں کا پنکھا لائٹ آپ نے چلانی تو چلا لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ وہاں سے نکلنے لگیں تو پھر پنکھا اور لائٹ بند کر دینی چاہیے. اسی طرح گیس ہے، تو گیس ہمارے پاس مطلب وہ چلتی رہتی ہے، وہ یار میں ہونے ہی تھوڑی دیر بعد پھر ایک اور کام شروع کر دینا. تو وہ گیس جتنی دیر آپ نے نہیں چلانی اتنی دیر کیا کر دینا چاہیے؟ بند کر دینا چاہیے. دوبارہ وہ ماچس، وہ آگ لگانے میں کون سی کتنی دیر لگے گی؟ اور وہ جو ماچس آپ نے ضائع کرنی ہے تو اس کے زیادہ پیسے لگیں گے یا گیس کے زیادہ پیسے لگیں گے؟ گیس جو مسلسل چلی جا رہا ہے تو دوبارہ ایک وہ تھوڑی سی ماچس ہی آپ نے ضائع کرنی ہے، تو باقی جو ہے نا وہ اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ کوشش کر کے نا تو گیس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے یہ آپ نے برتن دھونے لگے، آپ کپڑے دھونے لگے تو وہ ٹوٹی نا مسلسل چلا دی، مسلسل چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کتنے بجے جانا اسکول ہے؟ تو وہ نا مسلسل. اب آپ دیکھیں ایک صورت یہ بھی ہوتی کہ آپ نا برتنوں کو ایک مرتبہ وہ آپ نے گیلا کر لیا، ٹوٹی بند کر دی، اس کے بعد آپ نے صابن لگا لی، جتنی دیر آپ صابن لگائیں گی اتنی دیر وہ ٹوٹی ویسے ہی چلتی رہے، تو بند کر دیں اتنی دیر. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ٹوٹی کھول کر تو اکٹھے برتنوں کو انہوں واش کرنا شروع کر دیں. اسی طرح کپڑے وغیرہ ایک مرتبہ آپ نے کپڑوں کو اچھی طرح سے پانی ڈال دیا تو اس کے بعد بند کر دیں. جب وہ کپڑے آپ وہ برش مار رہی ہیں وغیرہ کر رہی سارے معاملات، اس طرح سے نا پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوشش کر کے یہ نا ولا تبذر تبذیرا، فضول نہ اڑاؤ، یہ فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان ربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا کفورا. کفور کافر، اس کا ایک معنی ہوتا ہے ناشکرہ، یہاں ناشکرہ کے معنی میں شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے. چلیں ذرا دوہرا لیں.